غزوہ تبوک دین اسلام کا ایک ایسا معرکہ تھا جو کہ وقوع پذیر نہیں ہوا، مگر اس معرکے کی وجہ سے دین اسلام کو جو فائدہ پہنچا اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن بدقسمتی سے غزوہ تبوک کے اثرات کیا ہوئے اسلام کے اوپر اور اسلامی سلطنت کو اس کا کیا فائدہ پہنچا، اس کو ہمیشہ پس منظر میں ڈال دیا جاتا ہے اور فوکس دو چیزوں پر کیا جاتا ہے کہ 12 ایسے اشخاص تھے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ایسے صحابہ تھے جنہوں نے نعوذ باللہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس غزوہ میں شامل نہیں ہوئے انہیں منافق کا درجہ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ منافق صحابہ تھے جنہوں نے طرح طرح کے عذر پیش کیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ضرور یہ بات احادیث میں موجود ہے، اور اس بات کے گواہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 12 ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر قتل کرنے کی سازش کی۔ لیکن تاریخ کی کسی کتاب نے، احادیث کی کسی کتاب میں، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں چاہے وہ شیعت کی ہوں، ان لوگوں کے نام نہیں ملتے، کیونکہ آقا دو جہان نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کو ان کا نام لینے سے منع فرما دیا تھا۔ صرف ایک روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق جب وفات ان کی قریب آ گئی تو انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آیا ان منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں، یا ان قتل کرنے والوں میں میرا نام تو شامل نہیں؟ جس پر حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ نہیں، آپ ان میں شامل نہیں ہیں۔ لہذا اس بات کو تو بالکل ہی ختم کر دیا جائے کہ وہ لوگ کون تھے، کوئی بھی یہ بات نہیں بتا سکتا، اور جتنے لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ 12 لوگوں کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ ان کی ہلاکت ایک پھوڑے سے ہوگی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ پھوڑا ایک کینسر کی صورت کا ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگ مرے ہوں گے، لیکن تاریخ میں ایسا کوئی شخص ملتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین، بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے جو کہ شہید کیے گئے، جن کی وفات کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہوئی۔ جو دوسرا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ لوگوں نے طرح طرح کے عذر پیش کیے، اس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں تمام تر تفصیل موجود ہے کہ کیسے صحابہ اکرام غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے، اور ان کے شامل نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عذر پیش کیے، اور آقا نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اور جن لوگوں کو 50 دن تک معافی نہیں ملی ان کی کیا کیفیت تھی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے ذہن سے یہ بات بھی نکل جائے گی کہ وہ لوگ منافق تھے یا نعوذ باللہ منافق صحابہ تھے۔ لہذا وہ شرارتی لوگ جو کسی طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں منافقین کی بہت زیادہ تعداد شامل تھی، یا بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کی زندگی گناہوں سے بھرپور تھی، یا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے کے باوجود بھی دل میں اسلام کے خلاف کھوٹ رکھتے تھے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اور بعض لوگ صرف دوسروں کے کانوں کو خوش کرنے کے لیے تاریخ سے ہٹ کر، احادیث مبارکہ سے ہٹ کر اور قرآن سے ہٹ کر اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ دین دلیل پر نہیں ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزوں کا مسح کرتے تو وہ نچلے حصے کو، جس کو زیادہ فوقیت دینی چاہیے، اس کی بجائے پاؤں کے اوپر والے حصے کا مسح کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اندر دلیل نہیں ہے بلکہ حکم ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی ذہنی اختراع یا اپنے ذہن کے مطابق کسی کو منافق کا درجہ دینا، یا کسی کا مقام اونچا کرنے کے لیے دوسرے کے مقام کو نیچا کرنا، یا کسی کے مقام کو نیچا کرانے کے لیے کسی کے مقام کو بہت زیادہ بڑھا دینا، بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم خدا نخواستہ ایک طرف سائڈ لے کر اپنے آپ سے فیصلہ لے کر کسی کو نعوذ باللہ کمتر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے مقام کو کم کر رہا ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کا مقام بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے مقام کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تو ان کے لڑکوں میں وہی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں،
البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے متعلق حضرت نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی اور میں لیلہ عقبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے، میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا، جبکہ میں حضرت کے ساتھ غزوہ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ موجود تھے۔ حضرت جب کبھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس غزوہ کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا، بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کی کثرت تعداد، تمام مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے حضرت نے مسلمانوں سے اس غزوہ کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح سے تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ کے ساتھ بہت تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بھی مشکل تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوا اس کے کہ اس کے متعلق وہی نازل ہو۔ حضور اکرم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے۔ حضرت بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا، اور اس طرح ہر روز اسے ٹالتا رہا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخرکار لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور حضرت مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہوگی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پا لوں گا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، یا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا۔ حضرت نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا۔ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا، وہ حسن و جمال یا لباس پر اطراء کر رہ گیا۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوا اور میرے ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل حضرت کی خفگی سے بچ سکوں۔ اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مدینہ سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ حضرت نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا، ان سے عہد لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے۔ آپ کی مسکراہٹ میں خفگی تھی۔ آپ نے فرمایا، آؤ۔ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سواری موجود تھی،
خدا کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کی خفگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ معلوم ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے خفگی ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے۔ نہیں، خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ خدا کی قسم اس وقت سے پہلے کبھی میں اتنا فارغ البال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی، اچھا آپ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور تم نے بڑی کوتاہی کی ہے۔ حضرت کے سامنے ویسے ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسے دوسرے نہ شریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے حضرت کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ میں واپس جا کر حضرت سے کوئی جھوٹا عذر کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، 2 حضرات نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی ہے، اور انہیں جواب بھی وہی ملا ہے جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع عمری اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو ساحلے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا، اور حضرت نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی۔ بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں صرف ہم 3 تھے۔ لوگ اب ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا تھا، آپ کو سلام کرتا۔ جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں حضرت کے مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو کنکشوں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو حضرت میری طرف دیکھتے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ رخ مبارک پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا خدا کی قسم دے کر، لیکن اب بھی وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اتر آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا: اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان آ گیا۔ میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ان سے جدا ہو جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی ان کو بھی یہی حکم بھیجا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب آپ اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حلال بن امیہ جن کا مقاطع ہوا تھا ان کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، حلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے،
کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کی خدا کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ خفگی ان پر ہوئی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی اجازت حضرت نے دے دی ہے، آپ بھی اسی طرح کی اجازت حضور سے لے لیجئے۔ میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اس کے لیے حضرت سے اجازت نہیں لوں گا۔ میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب سے اجازت لینے جاؤں تو حضرت کیا فرمائیں۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے اور جب سے حضرت نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ جبل صلاح پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراغی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک صاحب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے۔ ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے صلاح پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں نے انہیں دے دیے۔ یہ خدا کی قسم اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا دینے کے لائق اور میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 کپڑے مانگ کر پہنے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ خدا کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں حضرت کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا تھا۔ اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا، ایسا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔ پس خدا کی قسم جب سے میں نے حضرت کے سامنے یہ عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جس سے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ جب سے میں نے حضرت کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آیت ہمارے بارے میں نازل کی تھی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی۔ اس کے ارشاد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں حضرت کے سامنے سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے شدید وعید فرمائی، جتنی شدید کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی ہوگی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ ہم 3 لوگ ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے حضرت کے سامنے قسم کھا لی تھی اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی، ان سے بیعت بھی لی تھی اور ان کے لیے طلب مغفرت بھی فرمائی تھی۔ ہمارا معاملہ حضرت نے چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے یہی مراد ہے کہ ہمارا مقدمہ ملتوی رکھا گیا اور ہم ڈھیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے رہے جنہوں نے قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کیے اور حضرت نے ان کے عذر قبول کر لیے۔